औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज हम जो है, कल हम लोगों ने पिछले लेक्चर में पढ़ा था शैतान। आज हम उसकी सिफत पढ़ रहे हैं रजीम। रजीम फ़ईल का वज़न है और इसमें दवाम और हमेशगी पाई जाती है। रा जीम मीम मादा, मादे से कुरान पाक में ये मादा 14 मरतबा मुख्तलिफ डाइज में इस्तेमाल हुआ है। रजम, रा जीम मीम, रजम 5 दफ़ा, रा ज़बरा रा जीम ज़बर जा मीम पेशो मुँह, रजमू 5 दफ़ा, रजम रा जीम मीम रा जीम ज़बर रज मीम साकिन रज 1 मरतबा। रुजूम फ़ऊल का वज़न वो भी 1 दफ़ा। रजीम फ़ईल का वज़न 6 मरतबा। मरजूमीन बाबे नसरा से इस्तेमाल हुए हैं। ये सारे बाबे नसरा की खासियत हम पिछले लेक्चर में भी कह चुके हैं कि अरबी चूँकि साइंटिफिक बोली है तो इसके जो अल्फाज इस्तेमाल होते हैं उनकी हरकत, उनके एराब, उस जो है उनमें वो खासियतें होती हैं कि अगर ऊपर ज़बर है तो क्या है, नीचे है तो क्या है, और किस बाब से इस्तेमाल हुआ, जिस बाब से इस्तेमाल हुआ उसकी खासियत क्या है। तो यूं बाब नसरा की खासियत है कि इससे जो भी अल्फाज या अस्मा या अफ़आल आते हैं उनमें आगे बढ़ने का तसव्वुर पाया जाता है। राजीम मादे से अर्रजाम पत्थर को कहते हैं, उसी से है अर्रजमु जिसके माने हैं संसार करना। रज्म के माने हैं संसार करना, उससे मस्तर आता है रजमन। रजमन जो है इसमें मस्तर है, उसका माना है संसार करना, पत्थर मारना। जिसको संसार किया जाता है उसे मरजूम कहते हैं। मफऊल का वजन यानी फेल करने वाला फाइल, और जिस पर काम का असर हो वो है मफऊल। तो फेल है रजम और जो फाइल है करने वाला वो है राजिम, और जिसको पत्थर मारे गए वो है मरजूम। इसे इस्तारे के तौर पर या मुहावरे के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है। इस्तारे के माने हैं उधार लेना, मुस्तार लेना, यानी हकीकी माना को छोड़कर मजाजी माना में इस्तेमाल करना, उसको इस्तारा या अपना मुहावरा कहते हैं। कि असल माने कुछ और हो लेकिन जब हम उसको इस्तेमाल करते हैं तो उसके मजाजी माने को छोड़कर, उसके हकीकी माने को छोड़कर उसके मजाजी माना इस्तेमाल करते हैं। जैसे हम कहते हैं उर्दू में खाना, तो खाने का मतलब होता है कि किसी चीज को मुंह में डबाल कर, दांतों से चबाकर, हलक से उतारकर आंतों में उतारना, इसको खाना कहा जाता है। लेकिन जब हम कसम खाते हैं तो ऐसा कोई फेल हमसे सरजद नहीं होता। तो यूं हम जो है कसम खाना उस वक्त खाने को मुहावरतन इस्तेमाल करते हैं। और इसी तरह रजम जो है जब मुहावरतन इस्तेमाल होता है तो इसके माने होते हैं झूठा गुमान, अंधेरे में तीर चलाना, तुक्के मारना। एक इसके माने है बद कलामी करना, यानी बातों के नश्तर चलाना। ऐसे जैसे वैसे तो पत्थर मारे जाते हैं तो वो नजर आते हैं, लेकिन एक जबान के नश्तर होते हैं जो लगाए जाते हैं, तो वो जो है आम पत्थरों से ज्यादा होते हैं क्योंकि वो जाके दिल पे लगते हैं। और इसके एक माने है धुतकारना। शैतान को रजीम कहा जाता है क्योंकि वो मलाइका का साथी था, मलाइका के साथ रहता था, बड़ी इज्जत थी उसकी। लेकिन जो है अपने आमाल की वजह से, अपने हसद की वजह से उसे जन्नत से वो रांदा दरगाह हुआ, नीचे जमीन पर उसको भेजा गया। और उसके साथ जो उसकी बातों में आए हजरत आदम अलैहिस्सलाम और बीबी हवा अलैहिस्सलाम, वो भी जो है
دنیا میں آئے تو یوں شیطان کی شرارت اور حسد سے. دنیا کا پہلا جرم حسد ہے جو شیطان نے آدم و حوا سے کیا، اور اسی حسد کی وجہ سے وہ اللہ سے وعدہ کر کے آیا تھا کہ اللہ میں تیرے بندوں کو آگے سے پیچھے سے دائیں سے بائیں سے اوپر سے نیچے سے ہر طرف سے بہکانے کی کوشش کروں گا. یعنی رجیم فعیل. تو اللہ نے کہا کہ جب بھی شیطان ہو تو اس کو رجم کرو، اس کو دھتکار دو، اس کو دور کر دو. فعیل کا جو ہے مادہ ہے، فعیل کی جو ڈائی ہے اس میں ہمیشگی اور دوام کا تصور ہوتا ہے. یعنی کسی کام کو ہمیشہ سے کرتے رہنا اور ہمیشہ کرتے رہنا. یعنی یہ نہیں ہے کہ کوئی اچھا تھا تو وہ بعد میں برا ہو گیا، کوئی برا تھا تو بعد میں اچھا ہو گیا. یعنی جس کی جو خاص خصلت ہے وہ کبھی نہیں بدلتی. تو فعیل کا وزن ہے کہ اس میں ہمیشہ دوام اور ہمیشگی پائی جاتی ہے، کنٹینیوٹی. اس کا تسلسل کبھی نہیں رکتا. اسی وزن پہ ہے اللہ کا نام رحیم. رحیم بھی فعیل کا وزن ہے. اللہ کی وہ صفت کہ اللہ اپنے نہ ماننے والوں کو، جرم کرنے والوں کو، قاتلوں کو کبھی بھی ان کی روزی روٹی نہیں روکتا کہ ان کی بدعمالی کی وجہ سے ان کا کھانا پینا بند کر دے یا ان کی زندگی ان پہ تنگ کر دے، کیونکہ وہ رحیم ہے اور وہ بندے کو معاف کرتا رہتا ہے، بندے کو موقع دیتا رہتا ہے. اور ہمیشہ سے، تو ہمیشگی کا تصور یہ ہے کہ وہ رحیم ہے کہ اللہ نے اپنی رحمت اپنے پہ لازم کر لی ہے. یعنی بندوں کے معاملے میں اللہ نے اپنی رحمت اپنے پہ لازم کر لی ہے. یعنی وہ ناراض بھی ہوتا ہے بندے سے تو جو ہے اس کی کوئی چیز بند نہیں کرتا، اس کی صحت ختم نہیں کرتا، اس کی دولت اچانک سے نہیں چھینتا، اس کو موقع دیتا رہتا ہے، یہاں تک کہ جب اس کی پکڑ آتی ہے تو پھر قرآن پاک میں ہے اِنَّ بَطْشَ رَبَّكَ لَشَدِيدٌ، بے شک تیرے رب کی پکڑ تو بہت ہی زیادہ سخت ہے. کہ جب اللہ پکڑے گا تو پھر اس سے جو ہے پکڑ سے جو ہے کوئی بھی نہیں نجات پا سکتا. لیکن عام طور سے جو ہے رحیم کا مطلب ہے کہ مہربانی کرنا اور بندے کے ساتھ درگزر کا معاملہ کرنا. یہ وزن جو ہے اسم الفاعل. اسم الفاعل ایک ہوتا ہے فاعل، فعل ہے اور فاعل ہے. زید عالم، زید قائم، یا جلسہ زید، زید بیٹھا یا زید کھڑا ہوا. تو اب یہ ہے کہ زید اسم ہے اور وہ اس کا کام کیا ہے، اس نے کیا کام کیا کہ اس نے جو ہے وہ کھڑا ہوا یا بیٹھا. تو یہ ہے اس کا فعل اور فاعل. لیکن اسم الفاعل یہ ہوتے ہیں کہ اس کام میں ہمیشگی ہو. جیسے یہ ہے کہ ہم ہمیشہ کپڑے نہیں دھوتے، کبھی دھوتے ہیں کبھی نہیں بھی دھوتے. لیکن جب ہم کپڑے دھونے والے کے لیے کہتے ہیں کہ دھوبی، تو دھوبی اسم الفاعل ہے، یعنی وہ شخص جس کا کام ہمیشہ کپڑے دھونا ہے. دھوبی ہمیشہ کپڑے دھوتا رہے گا، کوئی دوسرا کام نہیں کرے گا. اسی طرح باورچی، ہمارا جو کک ہوتا ہے تو اس کا کام بھی یہی ہے کہ باورچی کبھی یہ نہیں ہوتا کہ وہ ہمارے بال بنانا شروع کر دے. باورچی کھانے ہی بناتا ہے تو وہ اسم الفاعل ہے، یعنی کھانا بنانے والے کا نام ہم باورچی. ہم یہ نہیں ہے کہ ہم کھانا بنانے والے کو دھوبی کہہ دیں اور جو ہے بال بنانے والے کو باورچی کہہ دیں. ایسے نہیں ہوتا، کیونکہ جو کام کرتا ہے اسی کا پھر نام ہوتا ہے. تو دھوبی نائی باورچی اسم الفاعل ہے. اور ایک ہوتا ہے اسم المفعول. اسم المفعول وہ ہے جس پر کسی کام کا اثر ہو. ایک ہوتا ہے مفعول، فاعل پلس مفعول. لیکن ایک ہوتا ہے اسم المفعول، یعنی جس پہ کام کا اثر ہو. تو اسم المفعول کبھی فاعل بھی بن کر آ سکتا ہے، کبھی خبر بھی بن کر آ سکتا ہے. تو اسم المفعول میں کام کرنے کے اثر پہ جو ہے وہ کچھ بھی بن سکتا ہے، لیکن صرف وہ کام کرنے والے کا نام ہوتا ہے. جس پر کام کا اثر ہو اس کو ہمیشہ، جیسے ہے رجیم. رجیم کا مطلب ہے کہ جس کو ہمیشہ دھتکارا گیا، جس کو ہمیشہ پتھر مارا گیا.
تو یوں ہے کہ اس میں ہمیشگی کا تصور ہے، کبھی یہ نہیں ہوتا کہ ہم شیطان صفت کو یا شیطان کو جو ہے اپنے آگے بٹھاتے ہیں یا اس کا جو ہے بہت جو ہے آؤ بھگت کرتے ہیں، ایسا کبھی نہیں ہوتا، بلکہ ہر کوئی اس سے پناہ ہی مانگتا ہے، چاہے دوسرا کوئی خود بھی شیطان ہو، لیکن اگلے سے وہ پھر پناہ ہی مانگتا ہے۔ قرآن پاک میں ہے سورہ الحجر کی آیت نمبر 34 ہے، کالا، کالا فعل ہے، کالا جب بھی آئے گا تو اس کا فاعل، کالا واحد مذکر کا فعل ہے، کہا، تو اس کا فاعل اس میں ذات کی صورت میں بھی آ سکتا ہے، اس میں ضمیر کی صورت میں بھی آ سکتا ہے، اور کبھی اس کا فاعل نہیں بھی لکھا ہوتا یعنی محذوف بھی ہوتا ہے۔ تو دیکھیں یہاں پہ کالا تو لکھا ہوا ہے لیکن اس کا فاعل یہاں پہ محذوف ہے۔